لیکن اگر کسی کا گھر اندر سے بے چین ہے, وہ لوگوں کے لیے برا برا سوچتا ہے, وہ لوگوں کے لیے ہر بات کے اوپر اس کی عزت اچھل جاتی ہے, وہ پریشان رہتا ہے, اس کا خود کی نظر میں مقام کم ہے, اس کی ہر چیز پراگندہ ہوگی, ہر چیز ڈس آرگنائزڈ ہوگی. تو ہمیں اس لا میں یہ سمجھ کے چلنا ہے کہ جیسا میں اندر سے ہوں میری دنیا ویسی باہر سے مجھے ملے گی. تو اس کے لیے مجھے میرے اندر پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, مجھے میرا انر صحیح کرنے کی ضرورت ہے, مجھے میرے اندر لوگوں کے لیے حسن ظن رکھنے کی ضرورت ہے, سوء ظن رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے اچھا سوچنے کی ضرورت ہے. کوئی میرے ساتھ برا کرے, جب اس کا وقت آئے میں پلٹ کے اس کے ساتھ اچھا کروں. کسی کے لیے اگر مجھے کچھ نہیں بھی اس سے ریٹرن مل رہا ہے, میں بے لوس ہو کے اس کے لیے اچھا کر جاؤں. اگر اس سے غلطی ہو گئی اس کو دل میں معاف کروں, اس کے لیے اپنے کریٹر سے دعا کروں, میں نے بھی اسے معاف کیا, تو بھی اسے معاف فرما, اور چونکہ تو علی کل شیء قدیر ہے, ہر چیز پہ قادر ہے, اس کی نیک ہدایت فرما. جیسے ہمارے رسول جس طریقے سے دعا کرتے تھے, وہ جو عورت روزانہ ان کے اوپر کوڑا پھینکتی تھی, جب اس نے 2-3 دن کوڑا نہیں پھینکا تو وہ لڑنے کے لیے نہیں پہنچ گئے, بلکہ وہ گئے اور اس سے کہنے لگے کہ میں تمہاری عیادت کے لیے آیا ہوں, پتہ چلا کہ بیمار ہے. اس کا خیال کیا, اس کی عیادت کی, اس سے میٹھے بول بولے, اس کی دلجوئی کی. تو جب دلجوئی کی تو اس نے کلمہ پڑھا, وہ ان کے دین پر آ گئی. تو ہمیں چونکہ وہ ان کا اسوہ حسنہ, ان کا جو عمل ہے ہمارے لیے ہدایت ہے. اگر آپ کے لیے کوئی برا کر رہا ہے, اپنے کی طرف سے نہ برا سوچنا ہے نہ برا کرنا ہے. دوستو, اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. مسٹریز آف میسو گروتھ کی سیریز کی یہ 3rd ویڈیو ہے اور لاسٹ ویڈیو ہے. آپ اس ویڈیوز کی سیریز کے ساتھ جڑ کے چل رہے ہیں, آپ کا بہت شکریہ. میرا نام ہے سید حیدر علی. ویسے تو میں ایک بزنس کنسلٹنٹ ہوں, لیکن لائف کو پڑھنے کا شوق ہے اور ریسرچ کرنے کا شوق ہے سیلف ڈیولپمنٹ کے اوپر. تو وہ شوق بہت سالوں سے چل رہا ہے. اب خواہش یہ ہے کہ اس شوق کو اپنے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے تاکہ سب مل کے گرو کریں. اس ویڈیو میں ہم ان ایشوز کو دیکھ رہے ہیں, ان مسٹریز کو, ان چھپی ہوئی چیزوں کو کریت کر سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے لوگ بڑا گرو کرتے ہیں زندگی میں. کچھ لوگ بہت بڑا گرو کرتے ہیں, ہر چیز میں سکسس حاصل ہو رہی ہوتی ہے ان کو, اور بہت سارے لوگ اسٹرگلنگ میں ہوتے ہیں. تو وہ جو کامیابی کی چیزیں ہیں, وہ جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں, وہ جو چھپے ہوئے قوانین ہیں, لاز ہیں, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. اپنے دوستوں کے ساتھ سنیں, اپنی فیملیز کے ساتھ سنیں, اپنے اسٹاف کے ساتھ سنیں, اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ان ویڈیوز کو سنیں اور گیان حاصل کریں, سوچ حاصل کریں. آپ بڑا کام کرنے کے لیے, بڑی کامیابی کے لیے, بڑی خوشی کے لیے پیدا ہوئے ہیں. چھوٹے کے اوپر مت بیچو اپنے آپ کو. لا نمبر 5 یہ ہے کہ لا آف ایکسپیکٹیشنز, امیدوں کا قانون. جس سے جیسی امید رکھو گے, اپنے سے جیسی امید رکھو گے, اپنے خالق سے جیسی امید رکھو گے, اپنی اولاد سے جیسی امید رکھو گے, اپنے امپلائیز سے جیسی امید رکھو گے, اپنے کلائنٹ سے, کسٹمر سے, وینڈر سے جیسی امید رکھو گے, اپنے رشتہ داروں سے جیسی امید رکھو گے, آپ کو ویسے ہی ملنا شروع ہو جائے گا. یہ دنیا آپ کے ساتھ ویسی ہے جیسا آپ اس دنیا کے ساتھ ہیں. برا سوچو گے, اگر اچھائی نہیں سوچو گے, کسی کے بارے میں برا خیال کرو گے, آٹومیٹک ہونے لگے گا. اگر کسی کے ساتھ اچھا سوچو گے, یہ سوچو گے کہ نہیں یار فلانا میرے ساتھ اچھا کرے گا, فلانا بہت اچھا ہے, کوئی آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے, آپ اس کی برائی میں سے بھی اچھائی کا پوائنٹ نکال رہے ہیں, اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. اگر آپ کسی مشکل میں پڑے ہوئے ہیں, کسی تکلیف میں ہیں, اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میرا کریٹر میرے ساتھ بہت اچھا کرے گا. مجھے اچھے سے یاد ہے 2021 اپریل تھا, مجھے کووڈ ہوا, اور کووڈ بہت بری طریقے کا ہوا. میں ہاسپٹل میں تھا, اور ظاہر ہے کہ وہ بیماری ایسی تھی جس میں سب اپنے بھی دور ہو جاتے ہیں, سوائے کچھ بہت ہی قریبی اپنوں کے, زیادہ تر اپنے غیر بن جاتے ہیں. اس وقت میں جب بستر پہ لیٹ کر ڈاکٹر نے یہ کہا کہ تمہارے پاس بہت کم وقت ہے, اپنے گھر والوں کو سے وصیتیں کر لو, اس وقت یہ ایکسپیکٹیشن بھی تھی کہ چلو بھائی وقت آخر آ گیا,
لیکن یہ ایکسپیکٹیشن بھی تھی اگر وقت آخر آ گیا تو کیا ہوا، جس کریٹر نے اس دنیا میں کبھی محروم نہیں رکھا وہ آخرت میں بھی محروم نہیں رکھے گا. میں نے کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، لیکن یہ بھی خیال آیا کہ نہیں یار میں فائٹ بیک کروں گا. اس نے مجھے ایسے ہی ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرنے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے. ابھی میری کوئی بہت زیادہ ایج نہیں ہوئی ہے. یہ جو صحت گئی ہے، یہ جو لنگز کمزور ہوئے ہیں، یہ پلٹ کے واپس آئیں گے. وہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر قادر ہے. اس سے اچھا سوچا اینڈ ٹرن اٹ اراؤنڈ. وہ چیز دنوں میں پلٹ گئی، واپس پلٹ گئی. رونے سے، پریشان ہونے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ سے کیا کہا تھا، اس کا مزاج یہ ہے جو آپ کا خالق ہے، جس نے آپ کو عدم سے وجود بخشا ہے، کہ وہ آپ کو تحفے مشکلوں میں، پریشانیوں میں ریپ کر کے دیتا ہے. تو آپ کو لا آف ایکسپیکٹیشن کیا ہے؟ ہر ایک سے اچھی امید رکھنی ہے. اپنی اولاد سے اچھی امید رکھنی ہے. اگر وہ کسی چیز میں اسٹرگلنگ میں ہیں، وہ پڑھائی میں اچھے نہیں ہیں، وہ گیمز میں اچھے نہیں ہیں، ان کی صحت کا کوئی مسئلہ ہے، آپ کو ہمیشہ ان سے یہ کہنا ہے میرے لال میں یہ سوچتا ہوں کہ تم فلانی چیز حاصل کر سکتے ہو، تم فلانی ترقی حاصل کر سکتے ہو. ان کو بڑا دکھانا ہے، بڑا بتانا ہے. کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے، ایک ریسرچ ہوئی ویسٹ میں، انہوں نے جیل کے جتنے قیدی تھے ان پر ریسرچ کی. ان قیدیوں سے الگ انٹرویو لیا گیا. انٹرویو لینے والے نے جب اس کے اوپر ایک رپورٹ لکھی تو اس کو ایک بڑی حیران کن چیز دکھائی دی کہ ان میں سے 90% قیدی جو تھے، کہیں بچپن میں ان کی ماں یا ان کا باپ غصے کے عالم میں ناراض ہو کے ان سے کہتا تھا تو مر، تو تباہ ہو جا، تیرا اختتام جیل میں ہو، تیرا اختتام قید میں ہو. چونکہ ان کے لاشعور میں کوئی بڑا یہ چیز ڈالتا جاتا تھا کہ تیرا اختتام جیل میں ہو. زندگی میں کچھ ایسا ہوا، سب کانشیس مائنڈ نے کچھ ایسا موو کیا کہ وہ جیل میں پہنچ گئے. کوشش کرو کسی اپنے سے، کسی غیر سے، جس سے بھی آپ کا رابطہ ہے، جس سے بھی آپ بات کر رہے ہیں، اس سے پازیٹیو بات کرو، اس سے پازیٹیو ایکسپیکٹیشنز لگاؤ. مجھے اچھے سے یاد ہے میرے اسکول میں ایک ٹیچر آئیں، ڈفر اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں، کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں. ایک ڈفر سے اسٹوڈنٹ تھا. وہ ٹیچر اس سے صرف یہ کہتی تھی، چونکہ وہ بھی سن رہا ہے اس لیے میں اسپیسیفک بات نہیں کروں گا، تو وہ ٹیچر ہمیشہ اس سے یہ کہتی تھی کہ تم اس سبجیکٹ میں بہت اچھے ہو. میں سبجیکٹ کا بھی نام نہیں لوں گا. تم اس سبجیکٹ میں بہت اچھے ہو، تم بہت اچھا اسکور کرو گے، تم بہترین ہو، تمہارا دماغ کتنا اچھا چلتا ہے، تم لکھتے کتنا اچھے ہو، تم سوچتے کتنا اچھے ہو. اس اسٹوڈنٹ نے سارے سبجیکٹ کو چھوڑ کر صرف اس سبجیکٹ کو پڑھا اور کلاس میں فرسٹ پوزیشن لی اس سبجیکٹ میں. اچھا بولنے سے وہ اتنا موٹیویٹ ہو گیا، اتنا ایکسائٹڈ ہو گیا کہ اس کی سپر پرفارمنس آ گئی. آپ اگر کسی کمپنی کے باس ہیں، آپ لان تان کرنے کی جگہ اپنے امپلائیز کو، اپنے سبارڈینیٹس کو، اپنے ٹیم ممبرس کو اگر ان سے اچھی ایکسپیکٹیشنز لگائیں کہ تم یہ کر سکتے ہو، تم یہ کر سکتے ہو، تمہارے اندر یہ صلاحیت ہے، تو اس کے اندر وہ جو دبا ہوا ایک پوٹینشل ہے وہ برسٹ آؤٹ ہوگا. کسی آتش فشاں پہاڑ کی طرح سے، لاوے کی طرح وہ انرجی پھٹے گی، اور انرجی پھٹ کے وہ معجزے دکھائے گا، وہ میریکلز کرے گا کہ وہ خود بھی حیران ہوگا اور آپ بھی حیران ہوں گے. اپنی اولاد سے اچھی بات کرو، اپنے دوستوں سے اچھی بات کرو، اپنے سبارڈینیٹ سے اچھی بات کرو، اپنے ٹیچرز سے اچھی بات کرو، اپنے دوستوں سے اچھی بات کرو، اپنے محلے والوں سے اچھی بات کرو. جس ماحول میں ہو کوشش کرو کہ لوگوں کو جوڑ کر لوگوں کی ہمت کو بڑھاؤ. لا آف ایکسپیکٹیشن اس یونیورس میں، اس دنیا میں گورن کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے جس سے جیسی امید باندھو گے اس سے وہ چیزیں ساتر ہونا شروع ہو جائیں گی. اچھا سوچو گے اچھائی پنپے گی، برا سوچو گے برائی میں ڈیولپمنٹ آئے گا. اپنی آئینے کے سامنے اپنے آپ کو دیکھ کے کہو میں کتنا اچھا ہوں، میں کتنا صحت مند ہونے جا رہا ہوں، میں کتنا اچھا لگتا ہوں. اچھا بولو، اچھی بات کرو. آپ کے اندر آپ خوبصورت ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ اچھائی کی طرف جائیں گے. اس قدر اثر رکھتا ہے یہ لا کہ کسی گزرتے ہوئے روزانہ کسی درخت کے پاس سے گزرو اور درخت سے کہو تو کتنا بدنما ہے، تو کتنا برا ہے، تو کتنا برا لگتا ہے، تیری شاخیں کتنی خراب ہیں، تیرے پتے کتنے برے ہیں،
تجھ پہ کتنی مٹی پڑی ہوئی ہے, تو کیوں موجود ہے یہاں پہ. کچھ عرصے کے بعد دیکھو گے کہ وہ درخت سوکھنا شروع ہو جائے گا, وہ درخت سکڑنا شروع ہو جائے گا, وہ درخت تباہ ہونا شروع ہو جائے گا. جس سے جیسی امید لگاؤ گے اپنی اولاد سے, اگر آپ بری امیدیں لگائیں گے, وہ اولاد بجھنا شروع ہو جائے گی, ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گی, وہ کسی محفل میں بولنے کے قابل نہیں ہوں گی. کامیاب ہیں وہ لوگ, وہ تمام لوگ جو اپنوں کو, اپنے لوگوں کو, اپنے ماحول کے لوگوں کو بڑھاوا دیتے ہیں, گروتھ دیتے ہیں, اچھی ایکسپیکٹیشن ان سے وابستہ کرتے ہیں اور سب کو گرو کرتے ہیں. تو اس لاء پر عمل کریں. برائی کو, نیگیٹو الفاظ کو, نیگیٹو جملوں کو غصے کے عالم میں بھی اپنی زبان سے ادا نہ کرو. لوگ کہتے ہیں نا اکثر کہ یار اگر شکل اچھی نہیں ہے تو بات تو اچھی کر لو. یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو کم تر درجے کے ہیں. جو بلند تر درجے کے لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں, میاں اگر شکل اچھی ہے, اگر اللہ نے, تمہارے کریٹر نے تمہیں شکل اچھی دے دی ہے تو بات بھی اچھی کر لو. اب اس میں کیا ہوا, جملے میں صرف پازیٹیو الفاظ ہیں. یہ بلند پائے کے لوگ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے معاشرے کے لیڈرز ہیں. اس لاء پر عمل کریں. لاء نمبر 6 ہے لاء آف اٹریکشن. آپ نے یہ بہت سنا ہوگا, بڑا کامن ہے, لیکن میں آپ کو ایک الگ ویژن دینا چاہتا ہوں. اس کو غور سے آپ سنیں. لوگ کہتے ہیں کہ جی میں نے صبح سے شام تک کام کیا, بزنس میں کام کیا یا جاب میں کام کیا اور میں نے اتنے پیسے کمائے. یہ چیز غلط ہے. آپ نے کوئی پیسے نہیں کمائے. آپ ایک زندہ چلتا پھرتا ہوا میگنیٹ ہے. اگر آپ نے کبھی میگنیٹ دیکھا ہو, اس کو کسی بھی لوہے کے پاس لے کے جاؤ, وہ اس کو اٹریکٹ کرتا ہے, چپک جاتا ہے. آپ وہ میگنیٹ ہیں. قدرت نے آپ کو وہ میگنیٹ بنایا. میں بھی اس کو ایکسپلین کرتا ہوں وہ کیسے, کہ آپ جس چیز کو اپنی زندگی میں اٹریکٹ کرنا چاہیں, آپ میگنیٹ بن کے اسے اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں. پیسہ کمایا نہیں جاتا, پیسے کو اٹریکٹ کیا جاتا ہے. دولت کمائی نہیں جاتی, دولت کو اٹریکٹ کیا جاتا ہے. وہ کیسے اٹریکٹ کیا جاتا ہے؟ اگر چھوٹا میگنیٹ لوگے, وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اٹریکٹ کرے گا. اتنا بڑا میگنیٹ لے کر آؤ گے, وہ کسی فلم میں نے دیکھا کہ جی وہ بوٹ وہاں قریب پہنچی ہے تو وہ میگنیٹ کا ایک پہاڑ تھا, تو جی ان کے ہاتھ سے رنگ نکل گیا, جتنے میٹل کی چیزیں تھیں وہ جا کے ادھر چپک گئیں, کیونکہ وہ پورا پہاڑ تھا, بوٹ کی ساری میٹل کی چیزیں نکل گئیں. اب اگر آپ ایک بڑے لیول کے میگنیٹ ہیں, دیکھو ایک بندہ ہے جس کی بیسک سی کوئی اسکل ہے کھانا پکانے کی, یا کوئی بھی چھوٹا کام کر رہا ہے آفس میں, کوئی آفس بوائے ہے, تو وہ چھوٹے لیول کا میگنیٹ ہے. وہ مہینے میں ایک سرٹن انکم کماتا ہے. ایک سی لیول کا انسان ہے یا ڈائریکٹر لیول کا انسان ہے, اس نے اپنے کو بہت زبردست ایک میگنیٹ بنایا ہوا ہے. بہت اس کی ایجوکیشنز ہیں, اس کی اسکل ہے, وہ بات کر سکتا ہے, وہ سوچ سکتا ہے, وہ لوگوں پہ اثر ڈال سکتا ہے, وہ کوئی بڑی اسٹریٹجی بنا سکتا ہے, وہ کوئی بڑا پلان بنا سکتا ہے. اس کے دماغ کے اوپر پوری کمپنی چلتی ہے, تو وہ ایک بڑا میگنیٹ ہے. جو بڑا میگنیٹ ہے وہ زیادہ پیسہ اپنی طرف اٹریکٹ کر لیتا ہے. جو چھوٹا میگنیٹ ہے وہ چھوٹا سا پیسہ اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے. تو اگر آپ کو بڑا بننا ہے, بڑی چیز کو اٹریکٹ کرنا ہے, تو اپنے کو, اپنی اسکلز کو, اپنی چیزوں کو بڑا گرو کرنا ہے. دیکھو اس کا ایک اور ویژن دیکھو. یہ دنیا میں نا ہر چیز انرجی ہے. جو میں بول رہا ہوں یہ انرجی ہے. میرے سامنے یہ لائٹس لگی ہوئی ہیں, یہ انرجی ہے. یہ مائک ہے, یہ انرجی ہے. یہ کیمرہ ہے جو یہ ریکارڈ کر رہا ہے, یہ انرجی ہے. صبح میں سورج نکلتا ہے, وہ انرجی ہے. لوگ اس انرجی کو کنورٹ کرتے ہیں سولر پینل لگا کے, اور گھروں کی اور آفیسز کی اور مالز کی لائٹس آن ہو جاتی ہیں اور ایئر کنڈیشننگ آن ہو جاتی ہے. ڈفرینٹ لیول کی انرجی. آپ کھانا کھاتے ہیں, وہ جسم میں آپ کے جاتی ہے, انرجی ہے. گاڑی میں پیٹرول ڈالتے ہو, وہ انرجی ہے, گاڑی تیزی سے چلتی ہے. جہاز میں پیٹرول ڈالتے ہو, جہاز اڑتا ہے فضا میں, ٹرین چلتی ہے. سائیکل پہ کوئی بندہ بیٹھتا ہے, ٹانگوں سے زور مارتا ہے پیڈل کے اوپر, انرجی ہے, تیزی سے سائیکل چلنی شروع ہو جاتی ہے. ہر طرف انرجی ہے. لیکن جو سب سے قیمتی انرجی ہے, جو سب سے پاورفل انرجی ہے, وہ ہمارے ذہن میں آنے والے خیالات ہیں. آپ کے ذہن میں آنے والے خیالات ہیں. کسی کے ذہن میں خیال آیا یہ پرندے فضا میں اڑ رہے ہیں, میں بھی پرندوں کی طرح اڑنا چاہتا ہوں, اس خیال کی بیس کے اوپر اس نے جہاز انوینٹ کر دیا. کسی کے
دماغ میں خیال آیا کہ یار یہ جو گھوڑے ہیں، یہ جو اونٹ ہیں، ان کے اوپر جب میں جاتا ہوں یہ تھک جاتے ہیں، سلو اسپیڈ ہوتی ہے، گرمی بھی لگتی ہے، چلو کوئی ایک ایسی مشین بناتے ہیں کہ جس میں میں ٹھنڈے میں بیٹھ کے اور اسپیڈ سے نکل جاؤں. تو گاڑی انوینٹ ہو گئی. اب وہ گاڑی چلے کیسے؟ سڑکیں انوینٹ ہو گئیں. ہر چیز پہلے یہاں پہ آئی، ادھر پہ خیال نے انرجی میں کنورٹ کیا اور وہ چیز انوینٹ ہو گئی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو جتنا یہ جو آپ کے ذہن میں آنے والا جو خیال ہے، یہ ایک انرجی ہے، وہ انرجی چیزوں کو اٹریکٹ کرتی ہے. جتنا اچھے خیالات آئیں گے، جتنی اچھی سوچ ڈیولپ ہوگی. یہ تعلیم کیا ہے؟ تعلیم انسان کے سوچنے کی صلاحیت کو بڑھاتی ہے. وہ اسکول کالجز میں ووکیبلری یاد کرواتے ہیں، الفاظ یاد کرواتے ہیں، سینونیمز یاد کرواتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جتنا اچھے آپ کے پاس الفاظ ہوں گے اتنا اچھا آپ سوچ سکیں گے. تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو اپنے سوچنے کی صلاحیت کو بڑھانا ہے. وہ سوچنے کی صلاحیت آپ کی طرف دولتوں کو، خوشیوں کو اٹریکٹ کر کے لے کے آئے گی. تو لا آف اٹریکشن یہ ہے کہ آپ کو چیزوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا ہے. اٹریکٹ کیسے ہوں گے؟ کہ آپ کو بڑے لیول کا میگنیٹ بننا ہے. بڑے لیول کا میگنیٹ کیسے بنو گے؟ کہ آپ کو اپنے دماغ کو گرو کرنا ہے، نئی چیزوں کو پڑھنا ہے، نئی چیزوں کو سننا ہے. کوئی گانا سنو گے، گانے سننے میں کوئی گیان تو نہیں ہے. کوئی مزاحیہ چیز سنو گے، کوئی گندی بات سنو گے، کوئی گندی ریل دیکھو گے، اس میں تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اپنے آپ کو وہ چیزیں دکھانی ہے جس سے یہ دماغ گرو کرے. یہ دماغ گرو کرے، دماغ کی سوچنے کی صلاحیت گرو کرے. جتنی اچھی آپ کی سوچنے کی صلاحیت ہوگی، جتنا اچھا آپ اسٹریٹجی بنا سکیں گے، جتنا اچھا آپ بول سکیں گے، جتنا اچھا اپنے کو بیان کر سکیں گے، جتنی اچھی کمیونیکیشن کر سکیں گے، اتنا آپ چیزوں کو اٹریکٹ کر کے خوش بھی رہیں گے اور امیر بھی بنیں گے. تو لا آف اٹریکشن یہ کہتا ہے اپنے آپ کو اسٹرانگسٹ میگنیٹ بنا لو. دنیا کی دولتیں آپ کی طرف پلٹ کے آئیں گی. چیزوں کی طرف نہیں بھاگو، اپنی سیلف ڈیولپمنٹ کے اوپر فوکس کرو. ہر چیز آپ کی تابع ہو جائے گی. دوستو، لا نمبر 7 ہے لا آف کورسپونڈنس. اس کا کیا مطلب ہوا؟ آپ کے باہر کی دنیا، آپ کی باہر کی زندگی، جو جسم سے باہر کی زندگی ہے، وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کے اندر کی زندگی کیسے ہے. میں نے کسی ویڈیو میں کہا تھا، لوگوں کو، ہم سب کو اس چیز کی فکر رہتی ہے کہ میں جس گھر میں رہ رہا ہوں وہ بڑا گھر ہو، کسی اچھی لوکیشن پر ہو، میرے گھر کا فرنیچر بہت اچھا ہو. دراصل ہم جس گھر میں رہ رہے ہیں یا آپ جس گھر میں رہ رہے ہیں وہ آپ کا گھر نہیں ہے. وہ گھر ہے جس میں آپ کا جسم رہ رہا ہے. دراصل آپ کا گھر آپ کا جسم ہے، کیونکہ میں میرے جسم میں رہ رہا ہوں. جب مجھے اس گھر سے نکلنے کا حکم آئے گا تو یہ گھر ایک بے جان صورت میں زمین پر پڑا ہوگا. لوگ کہیں گے عقیدے کے حساب سے غسل دو، کفن پہناؤ، قبر میں دفنا دو، کیونکہ میں میرے گھر سے نکل چکا ہوں گا. دراصل وہ مکان گھر نہیں ہے جس مکان میں ہمارا جسم رہ رہا ہے. ہمارا گھر ہمارا جسم ہے. اس جسم سے باہر کی دنیا ویسی ہوگی جیسی اس جسم کے اندر کی دنیا، یعنی جیسی آپ کی اصلیت ہوگی. یہ لا یہ کہتا ہے، لا آف کورسپونڈنس. اب اگر میں اندر کی دنیا، اس جسم کے اندر کی دنیا خوش ہے، اس جسم کے اندر کی دنیا نے اپنے اوپر محنت کی ہوئی ہے، پڑھی لکھی ہے، اس کی اسکلز اچھے ہیں، وہ لوگوں کے لیے اچھا سوچتا ہے. کوئی اگر اس کے لیے برا کہتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ یار چلو کوئی بات نہیں ہے، برا کہہ رہا ہے، ہو سکتا ہے شاید مجھ میں کچھ برائی ہو، چلو میں اپنی بہتری کی طرف چلا جاؤں گا، وہ میرا کیوں برا چاہے گا. جب اس کی باری آئے گی تو یہ جو شخص ہے یہ اس کے لیے اچھا کرے گا. اس کا مطلب یہ کہ یہ اندر سکون ہے، اطمینان ہے. اس طرح کے لوگوں کو آپ دیکھیں گے، ان کی کبرڈز کے اندر کپڑے بھی برابر سے رکھے ہوں گے، ان کے آفیسز بھی آرگنائز ہوں گے، ان کی ٹیم ممبرز بھی ان سے خوش ہوں گے، ان کی گاڑی بھی ان سے صاف ستھری ہوگی، ان کے محلے والے، ان کے ملنے جلنے والوں کے لیے بھی وہ ایک پلیزنٹ شخصیت ہوں گے. لیکن اگر کسی کا گھر اندر سے بے چین ہے، وہ لوگوں کے لیے برا سوچتا ہے، وہ لوگوں کے لیے
ہر بات کے اوپر اس کی عزت اچھل جاتی ہے، وہ پریشان رہتا ہے، اس کا خود کی نظر میں مقام کم ہے، اس کی ہر چیز پراگندہ ہوگی، ہر چیز ڈس آرگنائزڈ ہوگی۔ تو ہمیں اس لا میں یہ سمجھ کے چلنا ہے کہ جیسا میں اندر سے ہوں میری دنیا ویسی باہر سے مجھے ملے گی۔ تو اس کے لیے مجھے میرے اندر پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، مجھے میرا انر صحیح کرنے کی ضرورت ہے، مجھے میرے اندر لوگوں کے لیے حسن ظن رکھنے کی ضرورت ہے، سوء ظن رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اچھا سوچنے کی ضرورت ہے۔ کوئی میرے ساتھ برا کرے، جب اس کا وقت آئے میں پلٹ کے اس کے ساتھ اچھا کروں۔ کسی کے لیے اگر مجھے کچھ نہیں بھی اس سے ریٹرن مل رہا ہے، میں بے لوس ہو کے اس کے لیے اچھا کر جاؤں۔ میں لوگوں کی برائیاں ہوں یا کمیاں رہ جائیں یا ان سے غلطیاں ہو جائیں، اس میں سے اچھے پوائنٹس چوز کروں، ان کو موٹیویٹ کروں، کیونکہ کوئی بھی جان کے غلطی نہیں کرنا چاہتا۔ میں لوگوں کی عزت کو نہیں اچھالوں۔ میرے اگر کسی کزن نے، کسی بھائی بہن نے، کسی بڑے نے اس سے کوئی غلطی ہو گئی یا میرے لیے کہیں کچھ برا کہہ دیا اور وہ مجھے پتہ چلا، تو میں اس کو دل میں سوچ کر اپنے آپ کو دل برداشتہ نہ کر لوں، اپنے کو چھوٹا نہیں کر لوں۔ اگر اس سے غلطی ہو گئی اس کو دل میں معاف کروں، اس کے لیے اپنے کریٹر سے دعا کروں، میں نے بھی اسے معاف کیا، تو بھی اسے معاف فرما، اور چونکہ تو علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، اس کی نیک ہدایت فرما۔ جیسے ہمارے رسول جس طریقے سے دعا کرتے تھے، وہ جو عورت روزانہ ان کے اوپر کوڑا پھینکتی تھی، جب اس نے 2-3 دن کوڑا نہیں پھینکا تو وہ لڑنے کے لیے نہیں پہنچ گئے، بلکہ وہ گئے اور اس سے کہنے لگے کہ میں تمہاری عیادت کے لیے آیا ہوں، پتہ چلا کہ بیمار ہے۔ اس کا خیال کیا، اس کی عیادت کی، اس سے میٹھے بول بولے، اس کی دلجوئی کی۔ تو جب دلجوئی کی تو اس نے کلمہ پڑھا، وہ ان کے دین پر آ گئی۔ تو ہمیں چونکہ وہ ان کا اسوہ حسنہ، ان کا جو عمل ہے ہمارے لیے ہدایت ہے۔ اگر آپ کے لیے کوئی برا کر رہا ہے، اپنے کی طرف سے نہ برا سوچنا ہے نہ برا کرنا ہے۔ تو لا آف کورسپونڈنس جو نیچر کا، جو قدرت الہی کا بنا ہوا لا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کے لیے دنیا ویسی ہے جیسا آپ اس دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اگر کوئی سیلز پرسن ہے، وہ سوچ رہا ہے یار مارکیٹ ڈاؤن ہے، کوئی خرید نہیں رہا، ریسیشن آیا ہوا ہے، سارے لوگ اسی طرح سوچتے ہیں۔ جو اچھا سیلز پرسن ہے، جس کی اندر کی دنیا آباد ہے، وہ یہ سوچتا ہے یار کیا ہو گیا، کوئی بات نہیں، اگر مارکیٹ ڈاؤن ہے تو کیا ہوا، میں تو اچھا ہوں، میرا تو پروڈکٹ بہت اچھا ہے، مجھ سے تو آج کوئی نہ کوئی لینے کے لیے ضرور آئے گا، کوئی نہ کوئی میرا بائر ضرور ہوگا، کوئی ایک معجزہ ہوگا اور میں بہت اچھی انوینٹری بیچوں گا، میں بہت پیسے کماؤں گا۔ میں جس کو پراپرٹی یا میں کوئی بھی پروڈکٹ بیچ رہا ہوں، وہ میں اس کو دھوکہ نہیں دے رہا ہوں۔ مجھ سے جو بھی وہ پروڈکٹ خریدے گا یا سروس خریدے گا، اس کو اس سے فائدہ ہوگا، اور میں میکسیمم اسے فائدہ پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ جب وہ اچھا سوچے گا، اچانک سے پاورز آف یونیورس ایکٹیویٹ ہو جائیں گی، اور اس کے لیے کلائنٹس بھی آ جائیں گے، کسٹمرز بھی آ جائیں گے۔ جہاں کوئی نہیں بیچ رہا ہوگا وہاں وہ اچھی سیل کر دے گا۔ یہ چیز ہر چیز میں گورن کرتی ہے، ہر چیز میں۔ کوئی بیمار ہے اس وقت، اگر آپ بیمار ہیں، مجھے سن رہے ہیں اور بستر علالت پر ہیں، اچھا سوچو، یہ جو میں غذا کھاؤں گا، یہ غذا میرے جسم کو لگے گی، میرا کریٹر مجھے صحت واپس دے گا، میں یہ جو دوا میں کھاؤں گا اس میں وہ مجھے شفا دے گا۔ ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے، میرے کریٹر کے ہاتھ میں شفا ہے۔ وہ چاہے تو مجھے ایک پانی کے گلاس میں شفا دے دے اور میں دوبارہ سے صحت مند ہو جاؤں۔ اچھا سوچو، جتنا اندر سے آپ جیسے ہوں گے ویسی یہ دنیا آپ کو ریٹرن میں دے گی، ویسے آپ کے اطراف کا ماحول ہو جائے گا۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، ان لاز کو سنیں، ان باتوں کو سنیں۔ ان باتوں میں بہت ساری باتیں ہیں، بار بار ریپیٹ کر کے سنیں۔ اگر کسی کے پاس انٹرنیٹ کی ایکسیس نہیں ہے، یہ تمام ویڈیوز فری میں ہیں، ڈاؤن لوڈ کریں، گروپس میں شیئر کر دیں تاکہ لوگ سنیں۔ جب تک کہ ہم اپنے آپ کو ڈیولپ نہیں کریں گے، ہمارا یہ ماحول گرو نہیں ہوگا۔ ہمیں آپ اپنے ماحول کے خود لیڈر بنیں، خود بھی گرو ہوں، اپنے لوگوں کو بھی لے کر چلیں۔ سوچو، جس وقت اس دنیا کی زندگی میں آپ کا آخری وقت ہوگا، اس وقت اگر آپ نے اپنے لوگوں کو اٹھایا ہے، اپنے ماحول کو بنایا ہے، گرتے ہوئوں کو سہارا دے کر اٹھایا ہے، ان کو ہمت دی ہے، لوگوں کو گروتھ دی ہے، کیا فخر سے اس دنیا سے اگلی دنیا میں جا رہے ہوگے۔ لیکن اگر لالچ، دھوکہ، سب کچھ مجھے مل جائے، سب میں لے لوں، بقیہ لوگ محروم رہ جائیں، کیا لے کر جاؤ گے اس دنیا سے؟ آج تک کوئی اس دنیا سے کچھ لے کر نہیں گیا۔
اپنی زندگی بھی کامیاب بنائیں, دوسروں کی زندگی بھی کامیاب بنائیں. ان چیزوں کو سنیں, ان تینوں پارٹس کو سنیں اور اچھے سے اپنی زندگی پہ اپلائی کریں. خدا آپ کا حامی و ناصر ہو اور آپ کو گروتھ ملے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. آپ کا یہ ویڈیوز دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.